آج سے کئی سال پہلے چوہوں کا ایک چھوٹا سا خاندان ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ دن کی روشنی میں چوہے اپنے بل سے نہیں نکل سکتے تھے اور نہ ہی خوراک کی تلاش کر سکتے تھے۔ سارا دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ وجہ تھی بلی۔ بلی نہایت آسانی سے انہیں دیکھ لیتی اور شکار کر لیتی تھی۔ چوہے رات کو بھی نکلتے تو جب چھپ چھپا کر نکلتے، بلی کا خوف ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتا رہتا۔ کتنی بھی احتیاط کیوں نہ کرتے، بلی اسے دبے پاؤں آتی، انہیں خبر تک نہ ہوتی اور ان کا ایک ساتھی بلی کے لنچ ڈنر کی انداز ہو جاتا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ خوف کے عالم میں جیتے رہے۔ روز ان کے ساتھی بلی کی بھیڑ چڑھتے رہے۔ آخر ایک رات بوڑھے چوہے نے اجلاس بلوا لیا جس میں ہر چھوٹا بڑا چوہا شریک ہوا۔ بوڑھے چوہے نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ میرے ساتھیوں، یہ ڈر ڈر کا جینا بھی کیا جینا ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے دشمن کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں اور ہم چپ چاپ سہتے ہیں؟ بوڑھے چوہے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دیگر چوہوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے مکہ ہوا میں لہرایا اور کہا، آخر کوئی حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی بھی۔ چوہے میرے ساتھیوں، کوئی ترکیب سوچو اس سے عذاب سے نجات پانے کی، آزادی زندگی گزارنے کی۔ بوڑھا چوہا خاموش ہوا تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر ایک چوہا زور سے اچھلا اور بولا، وہ میرا ایسی ترکیب سوچی ہے کہ بس سارے چوہے یک زبان ہو کر بولے، وہ کیا؟ چوہا خنکھارا، پھر اپنی گردن چلاتے ہوئے گویا ہوا میں اچھل کر بولا، اب بھی گھنٹی بجلی کے گلے میں باندھ دیں گے، تو جب وہ آئے گی تو گھنٹی بجے گی اور ہمیں پتہ چل جایا کرے گا اور ہم بھاگ جائیں گے۔ سب چوہے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ واہ بھائی واہ، کیا عمدہ ترکیب ہے! آپ بڑے ہی چالاک ہیں، تو پہلے آپ بلی کی گردن میں گھنٹی باندھی۔ چوہا تیار ہو گیا۔ جب بلی کہنے کا وقت ہوا تو گھنٹی لے کر بل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ بلی قریب آئی چوہے کو تو چپکے سے چوہے کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ کپ کپاتے ہوئے تھرتھراتے ہوئے گھنٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ ڈرتا ہوا بل میں داخل ہو گیا۔ بلی تو شکار کو بھاگتا ہوا دیکھ کر واپس ہو گئی، مگر چوہے بہادر کا برا حال ہوا۔ سب چوہے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے تھے۔ کوئی تالیاں پیٹ رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا۔ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بڑا آیا گھنٹی باندھنے والا۔ اگلی رات تمام چوہے پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس بار ایک بوڑھے چوہے نے ترکیب بتائی، میرے دوستوں، اتفاق میں برکت ہے نا، اس لیے جیسے ہی بلی آئے گی ہم سب اس پر اکٹھے حملہ کر دیں گے، خوب ماریں گے۔ ایسا کرنے سے بلی پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی اور دوبارہ ہمیں شکار کرنے کی جرات نہ کر سکے گی۔ سارے چوہے خوش ہو گئے اور بلی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی بلی آئی سب نے حملہ کر دیا۔ کوئی ٹانگ سے چمٹ کر کاٹنے لگا، کوئی دم سے، کوئی پیٹ پر۔ بلی نے چوہا زور لگایا، دم جھاڑی، پیر چھوٹا، ایک چوہا دور جا گرا، دوسرے کا کچوبر نکل گیا۔ باقی چوہوں نے جو حال دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی، سب بل کی طرف بھاگے۔ بلی نے اطمینان سے ایک تگڑا چوہا دبوچا اور چلتی بنی۔ سب چوہے ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے، بزدل اور ڈرپوک کہتے الفاظ سے نوازتے رہے، پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔ ایک چھوٹا سا چوہا بول اٹھا، مجھے ایک اچھی ترکیب سوجی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین پر گوند پھیلا دی جائے اور اس میں گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ بلی جب گوشت کا ٹکڑا لینے آئے گی تو اس کے پاؤں گوشت کی وجہ سے زمین سے چپک جائیں گے، پھر وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو جائے گی اور یوں ہم اس کی گردن میں گھنٹی باندھ دیں گے۔ اب چوہے خوشی سے گوند زمین پر پھیلائے گھنٹی کے انتظار میں کرنے لگ گئے۔ پھر بلی آئی، سرخ گوشت کا بڑا سا ٹکڑا دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا، چٹ سے اس پر لپکی، لیکن یہ کیا، اس کے پاؤں تو گوند کی وجہ سے دلدل میں دستے چلے گئے۔ جیسے جیسے نکلنے کی کوشش کرتی ویسے ویسے اس کا جسم مزید گوند میں نتھرتا جاتا۔ چوہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو نعرے مستانہ بلند کیا۔ ننھا چوہا لپک کر بلی کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور اس کی گردن میں گھنٹی باندھ دی۔ دیر تک چوہے ننھے کے حق میں نعرے لگاتے رہے، نجات کا جشن مناتے رہے اور بلی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اسی وقت سے اب چوہے بلی سے نہیں ڈرتے۔ انہیں بلی کے آنے کا دور سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کی گردن میں بندھی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور فوراً ہی اپنے بل میں چھپ جاتے ہیں۔
تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی اتفاق میں برکت ہے۔ سب نے مل کر ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا اور بلی کو کنٹرول کر لیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند ہے اس پر لائک کیجیے، چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔